ان زرعی کارکنوں نے غیر روایتی سبزیوں کی کاشت میں بتدریج مہارت حاصل کر لی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھارت کی صحرائی ریاست راجستھان میں پھل پھول سکیں گی، جہاں موسم گرما میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور پانی کی کمی زمین کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ راجنیش اگروال پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، جنہیں سفر کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے اپنی خاندانی اراضی پر شملہ مرچ، چیری ٹماٹر اور اسٹرابریز جیسے پودے اگانا شروع کیے تاکہ ایسی پیداوار حاصل کی جا سکے جو ان کے آبائی شہر جودھ پور میں کبھی دستیاب نہیں تھی۔ یہ منصوبہ 2 سال قبل کووڈ کی وبا کے دوران شروع کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو برگر کھانا ہے اور آپ کو اس میں بند گوبھی یا سلاد کے پتے شامل کرنے کی خواہش ہے تو پہلے تو یہ دستیابی نہیں تھی۔ اگر آپ مختلف سبزیوں کو توے پر فرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس درکار اشیاء نہیں ہوتی تھیں، تو ایسے میں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی سبزیاں خود کاشت کریں۔ صحراؤں کو غیر روایتی پودوں سے سرسبز بنانے کے لیے نیا ہنر سیکھنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ ڈرپ ایریگیشن جیسی کاشتکاری کی جدید تکنیک نے ایسے علاقے میں پانی کو محفوظ کرنے میں مدد کی جہاں پانی کی سطح بہت نیچے ہے۔ موسم گرما کے دوران درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی وجہ سے بہت سے پودے گرین ہاؤسز میں اگتے ہیں۔ یہ گرین ہاؤس درجہ حرارت کو کم کرنے، نمی بڑھانے اور نمی کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس گرین ہاؤسز میں سپرنکلرز ہیں جن میں ہم پودوں کے اوپر دھند پیدا کر سکتے ہیں اور جس سے ہمیں درجہ حرارت کو کم کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کارکنوں نے ان سبزیوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا جو اب وہ کاشت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ صحرائی آب و ہوا میں سخت ترین فصلیں اگانے کے عادی تھے۔ لگا پولی ہاؤس کے ساتھ میں آدمی، میں نے پولی ہاؤس میں مختلف پودوں کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ سیکھا اور ان کے نام بھی جانے۔ یہ چیز ہے، چیز ہے، مطلب سب کا نام دیکھ لیا۔ پولی ہاؤس ہے، گرین ہاؤس ہے، شیڈ نیٹ ہاؤس ہے۔ مجھے گرین ہاؤسز اور پولی ہاؤسز میں فصلوں کی کاشت کا علم تو تھا، لیکن یہیں سے میں نے غیر روایتی سبزیاں اگانے کا ہنر سیکھا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کووڈ کی وبا کے دوران اس منصوبے کے آغاز نے کاروبار کو بڑھانے میں مدد کی، کیونکہ لوگوں کی توجہ صحت پر مرکوز ہوئی اور تازہ پیداوار کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ یہ کوئی وقتی رجحان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دیرپا ہنر اور صلاحیت ہے جو برقرار رہے گی۔ ان کی بیوی کاشتکاری کے اس منصوبے کی نگرانی بھی کرتی ہیں اور ان کے لیے ہیومن ریسورسز کے شعبے میں ایک پیشہ ور کے طور پر فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ یہ کام مجھے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بہتر استعمال کا موقع فراہم کرتا ہے اور فطرت کے قریب رہتے ہوئے کام کرنے سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے۔ ماہرین پر امید ہیں کہ اس طرح کے منصوبے زیادہ کسانوں کو جدید تکنیکوں کا استعمال کرنے اور فصلوں میں تنوع پیدا کرنے کی ترغیب دیں گے، جو بھارت کی کم ترقی یافتہ ریاستوں میں سے ایک میں آمدنی میں اضافے کا ذریعہ ثابت ہو سکے گا، جہاں معیشت کا بنیادی انحصار ابھی بھی زراعت پر ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔